اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. कानपुर में पटरी से उतरी पटना इंदौर एक्सप्रेस, संगीन सड़क हादसे में 100 से जायद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 3 रोज़ा इजलास पूरे आबोताब के साथ इख्तिताम पजीर, शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त न करने पर इत्तेफाक राय. यंगस्टार कमेटी हेरंगड़ी का सालाना इजलास 7 जनवरी 2017 को, तैयारियों का सिलसिला जारी, हेरंगड़ी के आवाम से ताउन की पुरजोर अपील. गोल्ड स्मगलिंग, 700 ग्राम सोना और गैर मुल्की सिगरेट के 30 पैकेट जब्त. कहाँ है नजीब? नाज़रीन, 500 और 1000 के नोटों के चक्कर में हम कुछ अहम मसाइल से आंखें मूंद रहे हैं. मैं आपको याद दिलाऊंगा कुछ वाक़यात और कुछ तस्वीरें पेश करूंगा. देखना ना भूलें. फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ. नाज़रीन, खबरें तफसील से. कानपुर उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के पखराया रेलवे स्टेशन के नज़दीक कल सुबह इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने की वजह से 100 से ज़ायद मुसाफिरों की मौत वाक़ हो गई और 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए. एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल गोपाल गुप्ता के मुताबिक इंदौर से पटना जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के पखराया रेलवे स्टेशन के नज़दीक 14 डिब्बे पटरी से अचानक उतर गए, जिसमें से 103 मुसाफिरों की मौत हो गई. हादसे में 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए. अचानक हुए इस हादसे के वक्त ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे. मिस्टर गुप्ता ने बताया कि हादसे की शिकार बोगियों में से 18 लाशें निकाली जा चुकी हैं. दीगर बोगियों में से भी लाशें निकाली जा रही हैं. कई लाशों को निकालने के लिए बोगियां काटनी पड़ी. उन्होंने बताया कि मौके पर बचाव और राहत काम चल रहा है. इस हादसे की वजह से झांसी कानपुर रेलवे ब्लॉक पर ट्रैफिक में रुकावट आ गई. मुंबई से लखनऊ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस का रास्ता तब्दील कर दिया गया. वो अब जालून से ग्वालियर होते हुए लखनऊ आ रही है. हादसे की शिकार हुई ट्रेन के एक मुसाफिर हाजी याकूब अहमद ने बताया कि हादसे के वक्त ज़्यादातर लोग सो रहे थे. अचानक इतनी तेज़ आवाज़ आई कि लोगों की नींद टूट गई. नींद टूटते ही मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी. उन्होंने बताया कि हादसा तकरीबन 3:30 बजे हुआ है. हाजी याकूब अहमद ने कहा कि हादसे के वक्त वो जाग रहे थे. उन्हें अचानक तेज़ झटका लगा. ऐसा महसूस हुआ कि अचानक ब्रेक लगाया गया है. उसके बाद कंपार्टमेंट के पटरियों से उतरने की तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगी. ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि कुछ समझ में आता इससे पहले ही कोहराम मच गया. लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे. बोगियों को गैस कटर से काटकर कई लाशें निकाली गई. 4 डिब्बे बुरी तरह तबाह होकर एक दूसरे पर चढ़ गए. कानपुर से तकरीबन 52 किलोमीटर पहले हुए इस हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों ने वहां पहुंचकर नुकसान पहुंचे डिब्बों में से फंसे मुसाफिरों को बाहर निकालने में मदद की. जिला इंतजामिया की तरफ से मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है. हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया गया है. रेलवे और मकामी इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुँचकर सारा इंतज़ाम अपने कब्जे में ले लिए. कलकत्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान की 3 रोज़ा मीटिंग इस एलामिया के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि यकसा सिविल कोड मुसलमानों के लिए क़तअन नाक़ाबिल क़बूल है. मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इस मुल्क में रहने के लिए चंद गज़ ज़मीन हासिल हो जाए और उनके खुर्दनविश का इंतज़ाम हो जाए, बल्कि उन्होंने अपनी दीनी तशख़्ख़ुस और तहज़ीबी शनाख्त के साथ इस मुल्क में जीने और मरने का फ़ैसला किया है. यह न सिर्फ मुसलमानों का मुतालबा है बल्कि मुल्क में बसने वाली दूसरी अक़लियतों और आदिवासियों का भी मुतालबा है. हिंदुस्तान जैसे कसीर मजहबी और कसीर तहज़ीबी मुल्क में यकसा ख़ानदानी क़वानीन काबिल अमल नहीं है. अगर बदअंदेशी का मुज़ाहरा करते हुए हुकूमत ने ऐसा कोई कानून मुसल्लत करने की कोशिश की तो मुख्तलिफ़ तबक़ात में महरूमी का एहसास पैदा होगा. हुब्बुल-वतनी के जज्बात को ठेस पहुँचेगी और मुल्क के अमन अमान के लिए ख़तरनाक होगा. इस एलामिया में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुसलमान होने की हैसियत से बल्कि एक मुहिब्ब वतन शहरी होने के एतबार से भी हम इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि तमाम मजहबी और तहज़ीबी इकाइयों को दस्तूर हिंद के मुताबिक अपने तशख़्ख़ुसात
تشخصات کے ساتھ رہنے کے حق سے محروم کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور ان پر زبردستی کوئی قانون مسلط نہیں کیا جائے۔ یہ نہایت خوشائند بات ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موقف کے خلاف سپریم کورٹ میں حکومت ہند کی طرف سے داخل کیے جانے والے حلف نامے اور لا کمیشن کی طرف سے کامن سیلڈ کوڈ کے بارے میں جاری کیے جانے والے سوال نامے کے پس منظر میں مسلمانوں نے زبردست اتحاد، ہم آہنگی اور اشتراک عمل کا ثبوت دیا ہے اور مسلک و مشرب اور تنظیمی و جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کر پوری ملت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکی ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں نے خاص طور پر مسلم پرسنل لاء کے تحت آنے والے ایک ایسے مسئلے کو اٹھایا ہے جس کا مقصد مسلکی اختلاف کو ہوا دینا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا تھا، لیکن مسلمانوں کی مذہبی اور ملی قیادت لاحق تحسین ہے کہ اس نے مخالفین کے اس خواب کو چکنا چور کر دیا۔ لہٰذا پوری ملت کا فریضہ ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق کی اس فضا کو قائم رکھے اور ہرگز کسی ایسی سازش کا شکار نہ ہو جو ہماری صفوں میں بکھراؤ پیدا کرے۔ اعلامیہ کے مطابق مسلم پرسنل لاء بورڈ کی لڑائی اکثریتی فرقہ یا کسی خاص مذہب پر یقین رکھنے والوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ان مٹھی بھر فرقہ پرستوں اور فاسش طاقتوں کے خلاف ہے جو ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برباد کرنے اور اس کی جمہوری قدروں کو پامال کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور اس لیے جو لوگ اس ملک سے محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وطن عزیز امن و آشتی کا گہوارہ ہو اور کثرت میں وحدت کے اصول پر کاربند رہے، بورڈ ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ دستور میں دی گئی ضمانت کے مطابق مذہبی آزادی کے حق کے تحفظ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ساتھ دے۔ ملک اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ بورڈ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قانون و آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بعض فیصلے کرنے پڑے، تو جیسے اس وقت دستخطی مہم میں تمام مسلمانان ہند نے بورڈ کی آواز پر لبیک کہا ہے، امید ہے کہ آپ مستقبل میں بھی اسی طرح بورڈ کے فیصلوں پر عمل کرنے میں اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیں گے اور اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ آپ کے لیے جو حدیں مقرر کی جائیں ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اپنے جذبات کا اظہار کیا کریں گے اور اشتعال سے بچتے ہوئے جمہوری طریقے پر اپنے نقطۂ نظر کو واضح کیا جائے۔ بھٹکل سماجی خدمات کے ذریعے علاقے کا دل جیتنے والی ینگ اسٹار کمیٹی ہیرنگڑی کا سالانہ اجلاس 7 جنوری 2017 کو منعقد کیا جائے گا۔ اس بات کی اطلاع مذکورہ کمیٹی کے صدر جناب نصر اللہ ہیرنگڑی نے یہاں دفتر فکر و خبر پہنچ کر دی ہے۔ انہوں نے فکر و خبر کے ایڈیٹر سے بات کرتے ہوئے اجلاس کی تمام تفصیلات فراہم کی اور کہا کہ ینگ اسٹار کمیٹی کی جانب سے کی گئی خدمات سامنے لانے اور ایک منظم لائحہ عمل تیار کر کے مستقبل کی جانب ایک کامیاب قدم بڑھانے کے لیے اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کئی دیگر سماجی کاموں کی شروع کرنے کا اعلان کیا جائے گا اور صحافیوں اور سماجی خدمات میں پیش رہنے والوں کو بھی تہنیت پیش کی جائے گی اور کارور ضلع اور ہناور تعلقے کی شخصیات کو ترجیح دی جائے گی۔ اس اجلاس میں طلباء کا دلچسپ تفریحی پروگرام بھی ہوگا جس میں ننھے منھے بچے اپنا خصوصی پروگرام بھی پیش کریں گے۔ اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی تعلقہ ہناور کے اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ بھٹکل تعلقے سے علماء اور عمائدین بھی شریک ہونے کی امید ہے۔ انہوں نے کمیٹی کی جانب سے کی گئی سماجی اور فلاحی کاموں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال کی قلیل مدت میں کمیٹی کی جانب سے تقسیم شدہ سلائی مشین سے 40 خواتین نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں میں کپڑے سلوانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کمیٹی کی جانب سے طلباء و طالبات کے لیے مفت کاپیوں اور بستوں کی تقسیم سے بھی سماج میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں وہ مزید سماجی اور فلاحی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ینگ اسٹار سبھا بھون بھی تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس میں سلائی مشین، اسپورٹس سینٹر، میٹنگ ہال کے علاوہ دیگر ضروریات کے لیے الگ الگ کمرے ہوں گے۔ عوامی رابطے کے لیے خصوصی دفتر، کمپیوٹر کلاس روم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر ہناور کے تمام عوام اور ہیرنگڑی کے مضافاتی و علاقوں کے لوگوں سے خصوصی تعاون کی درخواست کرتے ہوئے اجلاس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ کاسرگوڈ شارجہ سے کوئمبتور ایئرپورٹ پہنچنے والے 2 مسافروں کو غیر قانونی طور پر سونا اور سگریٹ کے پاکٹ لانے کے الزام میں گرفتار کر لیے جانے کی اطلاع فکر و خبر کو دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مرشد اور یوسف دونوں بذر ایئر عربیہ شارجہ سے کوئمبتور پہنچے، جہاں ان کے سامان کی تلاشی کے دوران مرشد کے پاس سے 6 سونے کے بسکٹ برآمد ہوئے۔ ضبط شدہ 700 گرام سونے کی مالیت 20 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسافر یوسف کی تلاشی کے دوران 30 سگریٹ کے پاکٹ جس کی قیمت 55,000 روپے بتائی جا رہی ہے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ دونوں مسافروں کا تعلق کاسرگوڈ سے بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔